اسمعوا تحاوركما إن الله سميع بصير اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال۔ محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو صحت کے ساتھ امسال رمضان المبارک میں 27ویں تاخیرات تک پہنچایا ہے، اس لیے کہ اس موقع پر بہت سارے لوگ ہیں جو رمضان کے شروع میں اچھے تھے، اب ان کی طبیعتیں اچھی نہیں ہیں۔ کسی کو ٹائیفائڈ ہے، کسی کو کچھ اور ہے، اور وہ بارہا درخواست کر رہے ہیں، دعاؤں کی درخواست کر رہے ہیں۔ اس لیے اس بات پر مجھے اور آپ کو اللہ کا شکر گزار بننا چاہیے۔ اللہ ہماری صحتوں کی حفاظت فرمائے، اور آنے والے جو کچھ دن رہ گئے ہیں اللہ صحیح ڈھنگ سے انہیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستوں، ہم سب جانتے ہیں، ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی تقریر نہیں ہے، آج تفسیر ہے۔ کچھ دیر بعد نماز تراویح میں جو قرآن پڑھا جائے گا اسی کی مختصر تفسیر آپ بھائیوں کے سامنے کی جاتی ہے، اور الحمدللہ آپ کا یہ جذبہ ہے، آپ تفسیر کو سننے کے لیے ایک اچھی تعداد میں جمع ہوتے ہیں۔ اللہ قرآن کی یہ محبت زندگی بھر کے لیے ہمارے سینوں میں باقی رکھے۔ محترم دوستوں، قبل اس کے کہ میں تفسیر بیان کروں، میں اور آپ دونوں جانتے ہیں تمام راتوں میں یہ رات ذرا الگ نظر آ رہی ہے۔ جی، لوگ الگ طریقے سے اس کا اہتمام کر رہے ہیں، اور ہم جہاں سے آ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً مسجدوں میں لوگ جاگ رہے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی دکھ رہی ہیں جو دوسری راتوں میں نہیں ہیں۔ تو مجھے مناسب معلوم ہوتا ہے سال کے 12 مہینے 360 پر 5 دنوں میں ایک دن کچھ باتیں اس کے بارے میں بولی جائے، کچھ منٹ بس، زیادہ نہیں، کہ آخر مسئلہ کیا ہے، کہ کیا یہ صرف ایک ہی رات ہے، 27ویں رات کو ہی جاگنا ہے، یا پھر جو ہے ہمیں ساری 5 راتوں میں اس کو تلاش کرنا ہے، جو طاق راتیں ہیں اس میں تلاش کرنا ہے، اور سارے عشرے میں ہمیں محنت کرنی ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلے قرآن و حدیث سے کچھ باتیں ہیں جو مجھے اور آپ کو معلوم کرنی ہے۔ پہلی بات صحیح بخاری میں ہے، راوی حدیث عبادہ بن صامت ہیں رضی اللہ عنہ، قال کہتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیخبرنا بلیلۃ القدر، اللہ کے نبی آئے صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کب ہے بتانے کے لیے۔ ہم سب جانتے ہیں حدیث آگے کی، جی کیا ہوا؟ فتلاحى رجلان من المسلمین، 2 مسلمان آپس میں لڑ پڑے۔ اللہ کے نبی نے کہا فقال خرجت لیخبرکم بلیلۃ القدر، میں اس لیے نکلا تھا میں آپ کو بتاؤں لیلۃ القدر کب ہے۔ فتلاحى فلان و فلان، فلاں فلاں آدمی کی لڑائی ہوئی جس کی وجہ سے میرے دماغ سے اس کو نکال لیا گیا، فرفعت، اس کو اٹھا لیا گیا، اوپر اٹھا لیا گیا۔ اور ایک جملہ اللہ کے نبی بولے، بڑا اچھا جملہ ہو، وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، یہ ذہن سے اٹھا لینا تمہارے لیے بہتر ہے۔ بہت اچھا جملہ ہے یہ ذہن سے نکال لینا، ایک رات کا نہیں بتانا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ عَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ فَالْتَمِسُوهَا، تم اس رات کو تلاش کرو، فَالْتَمِسُوهَا، اس رات کو تم تلاش کرو، فِي التَّاسِعَةِ، 9 میں، کس میں؟ 9ویں رات، پہلا جملہ نبی کا، وَالسَّابِعَةِ، 7ویں رات، وَالْخَامِسَةِ، 5ویں رات۔ الحمدللہ سارے کے سارے جو ہیں عقل مند ہیں ماشاءاللہ۔ 9ویں سے مراد کون سی رات ہے؟ پہلا جملہ نبی کا یہ ہے 29، 9 سے مراد کیا ہے؟ آخری عشرے میں 9 کب آ رہا ہے؟ آخری عشرے میں 30 کو آ رہا ہے جی، آخری عشرے میں 29 نائٹ کب آ رہی ہے؟ پہلا جملہ نبی کا یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اسے اس کے بعد کی جو تاخیرات آ رہی ہے نبی نے کہا اس میں تلاش کرو، پھر آج کی رات 27ویں رات اس میں تلاش کرو، جو گزر گئی رات ہے 25ویں رات اس میں تلاش کرو۔ یہ حدیث تین راتوں میں تلاش کی ہے۔ ایک اور حدیث
اس کی راویہ میری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تحروا لیلۃ القدر، تلاش کرو لیلۃ القدر کو، تلاش کرنا ہے۔ جی ہاں، جب میں گھر سے نکلا نا، یہاں پر ایک دانہ پڑا پانی کا، ہاتھ پر ایک پانی کا دانہ پڑا۔ جی ہاں، جو علامتیں کچھ حدیث میں ہیں وہ علامتوں کی ایک شروعات دکھی مجھے، مگر نبی کا حکم کچھ اور ہے۔ اللہ کے نبی نے جو کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی نے کہا، تحروا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو تلاش کرو، فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، رواہ الامام بخاری۔ رمضان کے آخری عشرے میں، عشرہ 11 کو بولتے ہیں 12 کو بولتے ہیں؟ ماشاءاللہ، کتنے کو بولتے ہیں؟ جی ہاں، آخری 10 میں، اس میں بھی وتر میں۔ وتر کس کو بولتے ہیں؟ 21، 23، 25، 27، یہ حدیث ہے، اس میں تلاش کرو۔ نبی کے زمانے میں تاخیرات کب آئی تھی یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں تاخیرات کب آئی؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، راوی حدیث ابو سعید خدری ہیں رضی اللہ عنہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، کنت اعتکف العشر الاوسط، میں نے بیچ کے 10 دنوں میں اعتکاف کیا، شروع کے بھی نہیں آخر کے بھی نہیں، 11 سے 20، 11ویں روزے سے 20 تک میں نے اعتکاف کیا۔ پھر من رمضان التمس لیلۃ القدر، یہ 10 دنوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرتا رہا۔ ثم اتیت، پھر مجھے کہا گیا، فقیل علی، مجھے کہا گیا، آپ جسے تلاش کر رہے ہیں اللہ کے نبی، انہا فی العشر الاواخر، آخر میں تلاش کرو، یہ بیچ میں تلاش کرنے والی چیز نہیں ہے۔ چھوٹی 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 باتیں عقیدہ بتاتی ہیں۔ غیب کا علم رہتا تو بیچ کے 10 دن میں کیوں بیٹھتے اللہ کے نبی اعتکاف میں؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں مگر ساتھ میں عقیدہ بیان کرتے ہوئے جاتی ہیں۔ اگر نبی کو غیب کا علم ہوتا، آپ بیچ کے 10 دنوں میں کیوں بیٹھتے؟ اللہ کے نبی سے کہا کہ آخری میں تلاش کرو۔ فمن کانا، پھر نبی نے کہا، فمن کانا اعتکف معی، اب تک جو میرے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے تھے، فلیعتکف العشر الاواخر، گھر کو جانے کی ضرورت نہیں، وہ واقعی آخری میں اعتکاف بیٹھو، آخری عشرے میں۔ وقد اریت هذه اللیلہ، مجھے دکھایا گیا یہ رات لیلۃ القدر کی، ثم انسیتها، پھر مجھے بھلا دیا گیا۔ وقد رأیتنی اسجد، میں وہ رات میں دیکھ رہا ہوں، میں سجدہ کر رہا ہوں، فی ماء وطین، فی ماء وطین، پانی ہے اور مٹی ہے، میں سجدہ پانی اور مٹی میں کر رہا ہوں۔ من صبیحتها، اس کی صبح کی نماز، لیلۃ القدر کی صبح کی نماز میں پانی بھی ہے اور مٹی بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ کب آئی تھی؟ راوی حدیث کون ہے؟ اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ جزاک اللہ خیر۔ جی 3 راوی آ گئے نا، پہلے عبادہ بن صامت آئے، پھر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے، ابھی تیسرے راوی ابو سعید خدری ہیں، اور یہ مسلم کی حدیث ہے۔ ابو سعید خدری نے کہا، قال ابو سعید فمطرنا، ہمارے زمانے میں جو لیلۃ القدر آئی تھی، جو بارش ہوئی، نبی نے جس میں سجدہ کیا، لیلۃ 21، 21ویں رات تھی۔ وہ کون سی؟ لیلۃ 21، فنظرت الیہ، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، وقد انصرف من صلاۃ الصبح، فجر کی نماز پڑھ کے اللہ کے نبی جب پلٹ کر بیٹھے، ووجہہ مبتل طینا وماء، آپ کے چہرے کے اوپر مٹی لگی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، کب آئی لیلۃ القدر نبی کے زمانے میں؟ 1 سال 21ویں رات آئی۔ اب جو لوگ صرف 27 کو لے کر چل رہے ہیں، میرا ان سے یہ حدیث کو سامنے رکھ کر میرا سوال ہے، اگر 21 میں آ گئی، اگر 25 میں آ گئی، اگر 29 میں آ گئی، آپ کیا کرو گے؟ مسجدیں بند کر کے ٹھیک ہے، مرضی ہے، گھر میں بھی جاگو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر جو اہتمام صرف یہ 1 رات کا ہو رہا ہے، دوسری راتوں کو چھوڑ کر، تو وہ کیا کریں گے؟ ذرا غور کر کے دیکھیے اور اللہ کا شکریہ ادا کیجئے۔ اللہ ہمیں جاگنے کی توفیق دے رہا ہے ساری راتیں۔ دیکھنا اگلے تاخیرات میں بھی یہی لوگ رہنا ہے۔ جی ہاں، تبھی مجھے پتا چلے گا آپ کو یہ حدیث سمجھ میں آئی ہے۔
بصورت دیگر مشکل ہے، بصورت دیگر مشکل ہے میرے بھائیوں۔ اور دوسری چیز آپ کے سامنے یہ بھی بتا دوں میں، لیلۃ القدر اللہ سے دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات امانت داری سے بولتا ہوں، دنیا کے سارے بڑے علماء، شیخ البانی، شیخ بن باز، شیخ ابن عثیمین، پرانے شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابن قیم، سارے بڑے علماء ایک جملہ ضرور بولتے ہیں، اب یہاں آپ کے کان کھڑے ہوں گے، سب سے زیادہ امید اسی رات میں ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ امانت داری نا، پوری بات بتانا ہے، آدھی بات بتا کے نہیں جا سکتا میں۔ سارے بڑے علماء کا یہ ماننا ہے امید سب سے زیادہ ایک بہت اچھے مدنی عالم شہر بنگلور کے، اللہ ہمارے سارے علماء کی حفاظت فرمائے۔ جی ہاں، جب میں نے اس چیز کو ابھی آنے سے پہلے ابن کثیر پڑھ رہا تھا میں، علامہ ابن کثیر بھی یہی کہتے ہیں، ارجا لیلہ یہی ہے، سب سے زیادہ امید اگر کسی میں ہے تو یہ رات ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر یہ رات بدل سکتی ہے، آگے پیچھے ہو سکتی ہے، اور نبی کا حکم میرے تمہارے لیے ہے، آخری کے 10 دن جم کے عبادت کرو، اس کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ لیلۃ القدر پانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستوں، یہ تو کچھ وہ بات تھی جو میں نے بتانی مناسب سمجھی۔ ابھی آپ کے سامنے تفسیر شروع کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن کی تفسیر کون سے پارے کی کرنی ہے تفسیر آج؟ پتہ نہیں، آج بیٹھتے ہی آواز کا مسئلہ ہو رہا ہے۔ کون سے پارے کی کرنی ہے؟ بسم اللہ۔ 27 اور 28 ماشاءاللہ۔ سورہ حدید سے ہمیں شروع کرنا ہے۔ کہاں سے؟ سورۃ الحدید۔ حدید کا معنی لوہا، الحمدللہ۔ یہاں سے ہمیں شروع کرنا ہے۔ 20 پر 9 آیتیں ہیں۔ پہلے میں ایک بار کون کون سی سورتیں آج نماز تراویح میں پڑھی جائیں گی، ایک بار میں ساری سورتوں کا نام بولتا ہوں۔ پہلی سورت سورۃ الحدید ہے، مدنی سورت ہے، 20 پر 9 آیتیں یہ سورے میں موجود ہیں۔ دوسری سورت سورۃ مجادلہ، پکا مجادلہ، جی ہاں، ماشاءاللہ، دال بالفتحہ، عربی میں بھی جواب آ رہا ہے ماشاءاللہ، دال بالفتحہ، مجادلہ۔ 22 آیتیں ہیں، 22 آیتیں ہیں، مدنی صورت ہے۔ تیسری صورت آج کی نماز تراویح کی انشاءاللہ سورۃ الحشر، مدنی صورت ہے، 24 آیتیں اس میں موجود ہیں۔ 5ویں صورت آج کی نماز تراویح کی سورۃ الممتحنہ، سورۃ الممتحنہ، مدنی صورت ہے، 13 آیتیں ہیں۔ اس کے بعد 6ٹھی صورت آج کی نماز تراویح کی سورۃ الصف ہے، الحمدللہ۔ صف کے نام سے ایک سورہ ہے۔ کتنی آیتیں ہیں اس میں؟ کتنی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سب مطالعہ کر کے بیٹھے ہیں۔ سورۃ الصف 14 آیتیں ہیں، مدنی صورت ہے۔ 7ویں صورت سورۃ الجمعہ، 11 آیتیں ہیں، مدنی صورت ہے۔ 8ویں صورت سورۃ المنافقون، مدنی صورت ہے، 11 آیتیں ہیں۔ 9ویں صورت سورۃ التغابن، مدنی صورت ہے، 18 آیتیں ہیں۔ 9 ہیں یا 8 ہے؟ یہ برابر 9 صورتیں ہوئی نہیں ہوئی؟ نہیں ہیں، آپ ٹھنڈے پڑ گئے اتنا جلدی۔ 8 ہیں، 9 ہیں؟ 8۔ ایک بار اور گن کے دیکھیں گے۔ سورہ حدید، سورہ حدید، سورہ مجادلہ، سورہ حشر، سورہ ممتحنہ، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ منافقون، سورہ تغابن۔ کتنے ہوئے؟ 8 ہوئے۔ میرے پاس 9 ہیں، میرے پاس 9 ہیں، صحیح بول رہا ہوں؟ دیکھو نمبر کتنا ہے، 9 ہے۔ کیوں بولو؟ میں نے یہ سوچا تھا سورہ واقعہ بھی آج پڑھائیں گے، اس لیے میری کتاب میں سورہ واقعہ بھی لکھا ہوا ہے، اس لیے میرے حساب میں 9 چل رہے ہیں، لیکن سورہ واقعہ کل پڑھا دیا گیا ہے۔ 8 سورتیں۔ آج کی 9ویں سورت سورۃ الطلاق ہے، اس کے اندر 12 آیتیں ہیں، مدنی سورت۔ آج کی آخری سورت جو نماز تراویح میں پڑھائی جائے گی انشاءاللہ سورۃ التحریم ہے، مدنی سورت ہے، 12 آیتیں اس میں موجود ہیں۔ ٹوٹل کتنی آیتیں ہوئی بھائی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ 167 ماشاءاللہ 167 جی 177 جی ہاں، بارک اللہ فیکم۔ 166 آیتیں ہیں۔ کتنی؟ 166 کتنی ہے؟
166 آیتیں آج ہیں، 10 سورتیں الحمدللہ آج کی نماز تراویح کا حصہ ہیں۔ سب سے پہلی جو سورت ہے جہاں سے مجھے آج بات شروع کرنی ہے سورۃ الحدید ہے، لوہے کے نام کی سورت ہے۔ 25ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ حدید میں مجھے 3 باتیں آپ کے سامنے بولنی، پہلے یہ 3 باتیں میں بول کر وقت رہا آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ، جتنا اللہ تعالیٰ ٹائم دے گا اتنا ہم انشاءاللہ آگے بڑھتے جائیں گے، کیا بولتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ؟ جی، اللہ تعالیٰ کی آیت سنو، حدید کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، یقیناً ہم نے ہمارے رسولوں کو نشانیاں، واضح نشانیاں دے کر بھیجا ہے۔ وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھی نازل فرمائی اور ہم نے ترازو کو نازل فرمایا، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ اس ترازو کو قائم کریں، انصاف کے ساتھ کام کریں۔ وانزلنا الحدید، اور ہم نے لوہے کو اتارا ہے۔ 2 باتیں اللہ نے بتائی، لوہے کے تعلق سے 2 باتیں اللہ نے بیان فرمائی۔ پہلی بات، فیہ بأس شدید، اس میں بڑی طاقت ہے۔ میں نے اردو ترجمہ نوٹ کر لیا ہے، جی، بڑی ہیبت ہے، سخت ہیبت ہے۔ کیا جملہ؟ لوہے کے بارے میں اللہ کچھ کہہ رہا ہے۔ لوہے کے اندر کیا ہے؟ پہلی چیز، جی ہاں آپ بولیں گے تو آگے، سخت طاقت ہے، سخت ہیبت ہے۔ ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے بہت سارے فائدے ہیں اس لوہے میں۔ آگے اس کے بعد کا اللہ کا جملہ ہے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ جان لے، مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، کون اللہ کی مدد کرے گا، اللہ کی رسول کی مدد کرے گا بغیر دیکھے کہ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ طاقتور ہے، اللہ تبارک و تعالی غالب ہے۔ بات ترجمہ سمجھ میں آیا نہیں؟ مجھے کچھ بھی نہیں بولنا، یہ نام ہے سورے کا اور یہ آیت میں اس کا تذکرہ ہے۔ جو بات مجھے 3 چیزیں بولنی ہے، پہلی چیز اس سورت کے اندر جو مجھے بتانی ہے، پہلی 3 آیتیں ہیں۔ میری زندگی سے، تمہاری زندگی سے ان 3 آیتوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر آپ غور سے، اور میں نے انہی آیتوں کا انتخاب کیا ہے جن آیتوں کا ہماری زندگی سے تعلق ہے، ورنہ بول ہی نہیں پاؤں گا میں، اتنی آیتیں ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ پہلی جو آیتیں ہیں، سبح للہ ما فی السماوات والارض، غور سے ایک ٹکڑے کو سنو، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ ترجمہ اس کا کیسا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کون کیا کیا بیان کرتے ہیں؟ کون سی چیزیں؟ ما فی السماوات والارض، وہ ساری چیزیں جو آسمان میں ہیں اور وہ ساری مخلوق جو زمین میں ہے، سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ساتھ میں غور سے چلیں، میرے تمہارے مطلب کی بات کہاں رہی ہے؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، دوبارہ وہ اللہ تعالیٰ بڑا زبردست ہے، حکمتوں والا ہے۔ پہلی آیت۔ دوسری آیت، لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کی ہے۔ کس کی ہے؟ زور سے ذرا، قرآن بار بار بولتا ہے، للہ ما فی السماوات، ساری زمین اللہ کی ہے، سارا آسمان اللہ کا ہے۔ لوگوں نے بیچ میں باؤنڈری ڈالی ہے، یہ تیرا ملک، یہ میرا ملک، بارڈر لوگوں نے کھینچے ہیں۔ ساری زمین، بار بار قرآن یہ کہتا ہے، جی للہ، آیت کیسی دیکھو، لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کی ہے۔ آگے، یحیی و یمیت، وہ زندہ بھی کرتا ہے، وہ مارتا بھی ہے۔ وہو علی کل شیء، پورے مل کے اور بولنا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، جی ہاں، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یقین ہے اس آیت پر؟ نہیں ہے؟ جن کو اچھی نیند آ رہی ہے انہوں بولنا جی ہاں، یقین ہے اس آیت پر؟ جی، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یقین ہے؟ اگر یقین نہیں ہے تو مسلمان کہاں سے ہو آپ؟ اگر یقین نہیں ہے، یہ آج کے جو اپنے آپ کو پاور بول کے گھوم رہے ہیں، دنیا کو غارت کرنے کی چکر میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ان کو ختم کر سکتا ہے؟ جی، اللہ کی قدرت کے باہر نہیں ہے یہ، اللہ کی ایک سنت ہے، سنت الاستدراج۔ اللہ انہیں موقع دے رہا، ذرا موقع، سدھر جاؤ۔ جی سدھر، میں نے پرسوں ہی کہا تمہارے سامنے،
جسے جس چیز کا غرور ہے، کل شاید میں نے کہا اللہ اسے اس میں ہی مارتا ہے۔ قوم عاد کو غرور تھا طاقت کا، اللہ نے ہوا سے مارا، قوم عاد کو نہیں۔ قوم سمود کو غرور تھا بناوٹ کا، اللہ نے اسے ساؤنڈ سے مارا۔ جس قوم کو، اور ہم دیکھیں گے انشاءاللہ آج جسے بھی غرور ہے اللہ اس کا غرور مٹی میں ملائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آگے کی آیت وہو اعلیٰ، اب جو آیت پڑھ رہا ہوں نا اس میں شاید کوئی ہے اس مجلس میں جس سے اس آیت کا تعلق نہیں ہے، اور آپ روزانہ تقریباً وتر کی نماز میں یہ آیت سن رہے ہیں۔ هو الاول، پڑھتے ہیں آپ، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ آج کے اس تفسیر کے درس میں سورہ حدید کی آیت کریمہ تیسری آیت ہے، آپ اس آیت کو سمجھ کے اٹھو یہاں سے۔ ہاں، کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں شیخ قرض ہے، کیا پڑھنا شیخ؟ کیا بولتے ہیں؟ قرض ہے شیخ، کیا کرے تو بھی قرض ادا نہیں ہو رہا ہے شیخ۔ میں نے انہی آیتوں کا انتخاب کیا ہے جو آیتیں میری زندگی سے متعلق ہیں، جو آپ کی زندگی سے متعلق ہیں۔ هو الاول، اس لیے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ سے متعلق ہیں، اسماء حسنہ میں سے ہیں۔ میں ترجمہ بھی نوٹ کیا، میں اول کا معنی کیا ہے کوئی ایک معلوم رہا تو معلوم ہے بولنا، نہیں معلوم رہا تو اللہ عالم بالصواب بولنا، صحیح جواب یہی ہے، بولو اب۔ ہاں، کیا معنی ہے اول کا؟ سب سے پہلے ٹھیک ہے، میں نے احسن البیان جو آسان تفسیر ہے میں اس سے جملے نوٹ کر کے لایا۔ هو الاول، وہی پہلے ہے۔ کیا ترجمہ؟ ذرا زور سے۔ اول کا معنی کیا؟ وہی پہلے ہے۔ بھول جائیں گے اس لیے اسے ذہن میں اور کتاب میں لکھو۔ هو الاول، وہی پہلے ہے۔ والآخر، آخر کا معنی اب وہی بول ڈالے نا، وہی آخر۔ کیا چالاک ہیں بچے یہ، ماشاءاللہ بارک اللہ۔ ہمارے بچوں کو اگر صحیح ماحول دیا جائے یہ بچے مکے میں جا کے جیت کے آ سکتے ہیں۔ کہاں؟ میرے سامنے میرے دو بھائی بیٹھے ہیں، اللہ ان کے خدمات کو قبول فرمائے۔ ان کی اسکول کا ایک بچہ مکے میں جا کے ایوارڈ جیت کر آیا، الحمدللہ۔ اللہ ان کو اور ترقی عطا فرمائے، اخلاص کی دولت اللہ ان کو عطا فرمائے۔ مکے کے اندر وہاں کے کمپٹیشن میں جیت کے آیا، دونوں بیٹھے ہیں، دونوں ہی چلا رہے ہیں اس اسکول۔ اللہ اخلاص عطا فرمائے ان دونوں کو۔ اگر یہ بچوں کو اللہ آگے بڑھا دے، بہت آگے، جب ماحول چاہیے، اور معاف کیجیے اگر ماحول صحیح نہیں ملا یہ بچے ایتھسٹ بھی بن سکتے ہیں۔ کیا بن سکتے ہیں؟ اللہ ہی نہیں ہے بولنے والے، ایسے ہیں ہمارے سامنے بچے۔ ہاں، نہیں ہے، یہ بولنے والے بھی ہیں۔ صحیح ماحول ملا تو مدینے میں نام کریں گے، مکے میں نام کریں گے۔ اگر ماحول صحیح نہیں ملا تو پھر اللہ کا ہی انکار کر دیں گے۔ اللہ ہمیں ان کو اچھا ماحول دینے کی توفیق عطا فرمائے، ان ننھے بچوں۔ آخر کا معنی کیا ہے؟ اللہ اکبر، ٹائم کیا چاہیے آخر کا معنی کیا ہے؟ 160 پر 6 آیتیں لے کے بیٹھے ہیں، پہلی آیت میں ہے ابھی۔ آخر کا معنی کیا ہے؟ بولے تو بھی مشکل، نہیں بولے تو بھی مشکل۔ جو احسن البیان والوں نے جو لکھا ہے وہی پیچھے ہے، یہ ان کا ترجمہ ہے، لیکن مجھے ان سے اچھا ترجمہ دوسری جگہ ملا۔ آخر کا معنی وہی باقی رہنے والا ہے۔ کیا ترجمہ؟ اول کا معنی وہی پہلے، آخر کا معنی وہی باقی رہنے والا ہے، اسی کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ والظاہر، ظاہر کا معنی پریزنٹ۔ دیکھو پھر بولتا ہوں آپ کو ایک نصیحتاً، نہیں معلوم رہا اللہ عالم بولو، ٹھیک؟ میں بولتا ہوں بغیر نوٹ کیے کہ میں نہیں آیا، 3 نوٹس لکھ کے لایا ہوں۔ ہاں، نوٹس کے بغیر میں بھی نہیں بول رہا ہوں ترجمہ، میری بھی ہمت نہیں۔ کبھی کبھی بولنے کے بعد ایک جملے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں نا، ہم ایڈٹ کر دیتے ہیں، بول کے بھائی نکالو یہ صحیح نہیں ہے۔ ظاہر کا معنی کیا ہے؟ کسی ایک، اللہ جزائے خیر دے، بارک اللہ فیک، اللہ خیر و برکت دے آپ کو، آمین بولو۔ صحیح بولے ہو، علماء نے یہی معنی لکھا ہے۔ غالب
سب پر غالب ہے وہ، اس پر کوئی غالب نہیں. والباطن والظاہر والباطن، باطن کا معنی کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے. یہ چار جملے بڑے اہم ہیں، بڑے اہم ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب میں اور آپ آ جائیں گے، ہماری زندگی سے اس کا کیا تعلق ہے مولوی صاحب؟ حدیث صحیح مسلم میں ہے، حدیث صحیح مسلم میں ہے. نبی نے اپنی بیٹی کو دعا سکھائی، حضرت فاطمہ کو. پوری دعا بھی نہیں پڑھ رہا ہوں میں، تھوڑی دعا، آدھی دعا بتا رہا ہوں. یہ پڑھو دعا، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء. ابھی سنتے نہیں وطر میں، اے اللہ تو ہی پہلے ہے، تجھ سے پہلے کچھ بھی نہیں. وانت الآخر فلیس بعدک شیء. اے اللہ تو ہی باقی رہنے والا ہے، تیرے بعد کوئی چیز باقی رہنے والا. وانت الظاہر، اے اللہ تو ہی غالب ہے، فلیس فوقک شیء، تیرے اوپر کوئی غالب نہیں. وانت الباطن، اے اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے، فلیس دونک شیء، کوئی چیز تجھ سے مخفی نہیں ہے. یاد ہے دعا؟ یہ جملے یاد ہیں؟ یہ جملے یاد ہیں؟ اچھا چلو یہ جملے سنتے ہیں. یہ جملے پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو سکھایا یہ جملہ ساتھ میں اس کے بعد پڑھو، اقض عنا الدین. کیا جملہ ہے؟ اے اللہ میرے قرض کو ادا کر، اے اللہ میرے قرض کو مجھ سے ادا کر. اقض عنا الدین واغننا من الفقر، اے اللہ مجھے فقیری سے بچا لے. جو پوچھتے نہیں، جو لوگ مجھے پوچھنے والے ہیں مولوی صاحب قرض کے واسطے ایک دعا دو، آپ یہ چار جملے پڑھو، اس کے بعد یہ دعا پڑھو، اے اللہ میرے قرض کو ادا کر، اے اللہ میری فقیری کو دور کر. اللہ کے نبی نے اپنی بچی کو سکھایا یہ ہمارے لیے بھی ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ مجھے اور آپ کو یاد کرنے کی توفیق دے. پہلے ہی اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے. اس کے علاوہ قرض کی ایک اور دعا بھی ہے، چھوٹی سی دعا. جی ہاں، ہمارے پاس کچھ انعامات ہیں، ریڈی بھی ہو گئے ماشاءاللہ. انعامات ریڈی بھی ہو گئے، نہیں کتابیں بھی آ گئیں، واچز بھی آ گئے، الحمدللہ سب آ گئے ہیں. اگلے تاخیرات میں اس کو بانٹا جائے گا انشاءاللہ. جی قرض کی ایک اور دعا بھی ہے، چھوڑ کے آگے نکل جاؤں. جی ہر التحیات میں پڑھو اسے، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. چھوٹی سی ہے، چھوٹی سی ہے، التحیات میں آخر میں پڑھو. اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، گناہ سے بھی اور قرض سے بھی. جی کیوں ادا نہیں ہو رہا؟ پڑھتے ہی نہیں نا، کیوں مجبوریاں لگی ہوئی ہیں؟ اللہ گواہ ہے، یاد رکھو. ہمارے اہل حدیث جماعت میں نام لے کے کہہ رہا ہوں میں، چلو اس کو بھی ہٹا دو، مسلمانوں میں کہوں جنہیں اللہ نے کروڑوں کروڑوں دیا ہے، جن کی زکوٰۃ کروڑوں میں نکلتی ہے، جب بھی میں ان کے ساتھ رہا ہوں دعا بہت زیادہ کرتے ہیں. 15 منٹ 20 منٹ 25 منٹ 30 منٹ کی دعائیں میری 5 منٹ میں ختم ہو جا رہی ہے، ان کی آدھا گھنٹہ چل رہی ہے. اور وہی میرے دماغ میں خیال ہے یہ مانگ رہے ہیں زیادہ اس لیے اللہ دے رہا ہے. ہم مانگتے ہی نہیں ہیں تو کہاں سے ملے گا بھائی؟ مانگو اللہ پاک سے، اللہ سے مانگو، اللہ ضرور دے گا. اور یہ دعائیں اسماء حسنہ کا واسطہ وسیلہ بنا کر مانگو، اللہ دے گا. یہ آج کا پہلا مضمون میں نے آج کور نہیں کیا بھائی، میں نے شروع میں ہی ایک اہم چیز تمہارے سامنے بتا دی. سورہ حدید کا دوسرا مضمون کیا کریں گے؟ صحیح بھائی کور کریں گے، پورا کور کریں گے یا اہم اہم باتوں پہ بات کریں گے؟ کیا بولتے میرے بھائیوں؟ تفسیر کے میرے دوستوں، قرآن کی تفسیر کے میرے دوستوں، کیسے کریں گے آپ بتائیں انشاءاللہ. سب سے میری گزارش ہے، الگ الگ لوگوں کی الگ الگ چیزیں دماغوں میں چل رہی ہے. آج کا دوسرا مضمون سن لیجئے، اس میں ایک چیز آپ کو ایسی ملے گی انشاءاللہ آپ مرتے دم تک انشاءاللہ ایک عقیدہ ذہن میں بٹھا لیں گے. دوسرا مضمون آج آیت نمبر 10 سورۃ الحدید، آیت نمبر 10 سورۃ الحدید. مختصر چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی. آیت سنو، وما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ترجمہ کیا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ بات کر، قرآن میں ہے نا، قرآن بات کرتا ہے ہم سے قرآن بات کر. تمہیں کیا ہو؟ وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہیں کرتے ہو؟
وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کی میراث ہے، ساری چیزیں اللہ کی ہیں جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے۔ آگے غور سے سننا نوجوان ساتھیوں، غور سے سننا۔ آج کل میں ہر دن بول رہا ہوں، لوگ بولتے ہیں کیوں کانٹروورشل ٹاپک پہ بات کرتے ہیں مولوی صاحب؟ برابر کیا جی انگلش میری؟ برابر کیا بھائی جی؟ لوگ جو ہے وہ مسئلے چل رہے ہیں نا جنگاں کے، لوگ الگ طریقے سے سوچ رہے ہیں، الگ دماغ ہے لوگوں کا۔ یہ آیت غور سے سن لو، تمہارا ایک عقیدہ درست ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ابھی ایک ٹکڑے پہ غور کرنا، لا یستوی منکم، تم میں برابر نہیں ہے، تم سے مراد صحابہ، ڈائریکٹ خطاب صحابہ سے، تم میں برابر نہیں ہے وہ من انفق من قبل الفتح وقاتل، وہ صحابی جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، فتح مکہ سے پہلے جو صحابی اللہ کے راستے میں لڑے وہ صحابی، اور وہ صحابی جو فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیے اور بعد لڑے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ کون بول رہا ہے یہ کلام؟ کس کا ہے؟ ایک بار پھر پڑھتا ہوں، دیکھو، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجہ، ان کا درجہ بہت بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے مسلمانوں، نوجوان ساتھیوں، غور سے سنو، اللہ کا کلام ہے، اولئک اعظم درجہ، ان کا درجہ بہت بڑا ہے جی، من الذین، ان لوگوں سے جو بعد میں خرچ کیے اور بعد میں لڑے۔ اچھا، آگے کا جملہ میں چاہتا ہوں پورے پڑھنا میرے ساتھ، انشاءاللہ اہم چیز پڑھاتا ہوں۔ وَكُلًّا، پورے پڑھے تک میں ہلتا نہیں بھائی، کونے کے آدمی کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ یاد ہو گئی ہوگی آپ کو یہ جملہ، پڑھو اب۔ سبحان اللہ، بڑا اچھا جملہ ہے۔ بات کس کے بارے میں چل رہی؟ صحابہ کے نا، وہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے، وہ صحابہ جو فتح مکہ کے بعد۔ اب اللہ کچھ کہہ رہا ہے، ہر ایک سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، چاہے وہ پہلے والے صحابہ ہو چاہے وہ بعد کے صحابہ ہو، سارے صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جی ابن جریر طبری کہتے ہیں یہاں حسنہ سے مراد جنہ ہے، ابن کثیر کہتے ہیں یہاں حسنہ سے مراد جنہ ہے، سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا عقیدہ ملا ہم کو یہاں؟ عقیدہ کیا ملا ہم کو اس میں؟ صحابی کوئی بھی ہو، ہر صحابی جنتی ہیں، ہر صحابی جنتی ہیں۔ اور جو صحابہ کو ہمارے سامنے گالی دیتا ہے، صحابہ کو گالی دیتا ہے، ہماری اس سے دوستی کیسے ہو سکتی؟ نہیں مولوی صاحب انہیں کھڑے ہے سو ایک باقی کون بھی کھڑے نہیں، یہ ہمارا نوجوان بولا بھالا بچہ انیش مولوی صاحب کھڑے ہیں سو آج۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ، ہمارا یہ ایمان ہے، اللہ نے قرآن میں کہا سارے صحابہ جنتی ہیں، باوجود اس کے کہ وہ انسان تھے، ان سے کچھ غلطیاں ہوئی، اس کے باوجود اللہ نے ہر ایک صحابی سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اے میرے ساتھیوں، عقیدہ ذہن میں رکھو، جو صحابہ کو گالی دے ہماری اس سے دوستی نہیں ہو سکتی۔ کیا عقیدہ ہونا چاہیے صحابہ کے بارے میں؟ جی کیا عقیدہ ہونا چاہیے صحابہ کے بارے میں؟ اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو، میری اللہ سے اس رات میں دعا ہے، جو طاقتور بچے ہیں اللہ انہیں خالد بن ولید جیسا بنائے، جو علم میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اللہ انہیں ابن عباس جیسا بنائے رضی اللہ عنہما، رضی اللہ عنہما، جو حدیث میں آگے آنا چاہتے ہیں اللہ انہیں ابن عمر جیسا بنائے رضی اللہ عنہما، اور جو کاروبار بزنس اسلامی طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، اس رات میں میری اللہ سے دعا ہے اللہ انہیں عثمان غنی جیسا بنائے، اللہ انہیں عبد الرحمن ابن عوف جیسا بنائے۔ اے میرے ساتھیوں دوستوں، تم جو بننا چاہتے ہو تمہارا رول ماڈل صحابہ میں ہے، دیکھ لو تم کیا بننا چاہتے ہو۔ ایک صحابی کی لاش پڑی ہوئی ہے، اللہ کے نبی لاش کے سامنے کھڑے ہیں، صحابہ نے نبی سے پوچھا اے اللہ کے نبی اتنا چھوٹا کپڑا ہے، سر چھپائے تو پیر کھل رہے ہیں، پیر چھپائے تو سر کھل رہا ہے، اے اللہ کے نبی کیا چھپائیں، سر چھپائیں یا پیر چھپائیں؟
سر چھپا دو جی، پیر کے پاس اذخر گھاس ڈال دو، لاش کے سامنے احد کے میدان میں کھڑے ہو کر میرے نبی نے سورہ احزاب کی آیت پڑھی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مسلمانوں میں کچھ ایسے ہیں اللہ سے جو وعدہ انہوں نے کیا پورا کر لیا۔ اس کے بعد ایک جملہ، ما رأیت احسن لم، پورے مکے میں ان کے بال سے اچھے بال میں کسی کے نہیں دیکھا۔ بال بڑا بناتے دیکھو تم، بال جو بال بناتے نہیں، نبی کہہ رہے ہیں میں نے ان سے اچھے بال کسی کے نہیں دیکھے سارے مکے میں، سارے مکے میں ان سے بہتر لباس پہننے والا میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جی تاریخ میں لکھتے ہیں کسی گلی سے گزرتے شام تک گلی میں خوشبو ہوتی، جی بننا ہے تو ایسے بنو، اللہ ہمیں ایسے بنائے۔ یہ صحابہ کے بارے میں ایک اہم آیت کریمہ تھی، اللہ ہمارا عقیدہ درست فرمائے، اللہ ان کو رول ماڈل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ حدید کا یہ دوسرا پیغام ہے۔ سورہ حدید کا تیسرا پیغام، آپ اللہ سے دعا کرو، ایک ہی صورت میں ہے، آگے جائیں گے انشاءاللہ، فکر مت کرو، انشاءاللہ جتنا ہماری تقدیر میں ہے اتنا سامنے جائیں گے، اس کے بعد جلدی جلدی کر کے آخر میں گنا لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ ایک بہت بڑے چور، ڈاکو، دو لفظ آتے ہیں حدیث کی کتابوں میں، چور اور ڈاکو، ایک گھر سے دوسرے گھر پہ چھلانگ لگا رہے ہیں رات کے اندھیرے میں چوری کرنے کے لیے۔ اس گھر کے اندر سے قرآن کی ایک آیت کان میں پڑ رہی ہے، وہ آیت آج کی نماز تراویح کی آیت ہے، سورہ حدید کی آیت ہے، آیت نمبر 16 ہے۔ ایک چور جو ہے گھر کے اوپر چھلانگ لگا رہا ہے چوری کرنے، بڑا چور ہے، بڑا ڈاکو ہے، اور اسے آیت کان میں پڑ رہی ہے، وہ جدھر کھڑا ادھر ہی کھڑ جاتا ہے۔ آیت یہ ہے، الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، رونگٹے کھڑے کر دینا آیت یہ۔ جی ہاں، کیا ابھی ٹائم نہیں آیا؟ کیسا جملہ ہے اللہ کا، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ الم یأنی للذین آمنوا، مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے، کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں، ابھی وہ ٹائم نہیں آیا؟ ان کو لگا یہ آیت انہی کے لیے ہے، سہم کے کھڑے ہو گئے اور جملہ ایک زبان سے نکالے، وہ جملہ میں نوٹ کر کے لایا ہوں، انہوں نے اپنی زبان سے کہا بلا یا ربی قد آن۔ کیا جملہ عربی میں؟ بلا یا ربی قد آن، کیوں نہیں اللہ، آ گیا ہے ٹائم، آ گیا ہے۔ اسی جگہ کھڑے ہو کر توبہ کیا انہوں نے۔ اور ان کے بارے میں امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، ابھی نام نہیں آیا ان کا، ابھی نام نہیں بولا ہوں، امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں ما رأیت احدا افضل من الفضیل ابن عیاض، میں نے میری زندگی میں بہت کم لوگ دیکھے ہیں جو سب سے بہتر ہوں، ان میں سے یہ بھی ایک ہیں۔ متقی بنے تو اتنے متقی بنے، اتنے بڑے محدث بنے، امام احمد ابن حنبل کو کہنا پڑا میں نے ان سے زیادہ متقی نہیں دیکھا۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی سنبھلنے کا موقع عنایت فرمائے۔ یہ ایک آیت نے زندگی بدل دی۔ کیا جملہ ہے؟ کیا بھائی بولو؟ ایک آیت نے زندگی بدل دی، ڈاکو کو محدث بنا دیا، چور کو محدث بنا دیا۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے 28ویں پارے میں ہیں، شروع سے کہا جا رہا ہے، ایک ایک آیت نوٹ کر کے بیان کی جا رہی ہے۔ ہم میں سے کتنوں کی زندگی بدلی؟ اگر نہیں بدلی ہے تو سوچ لو ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا دماغ کہاں ہے، ہمارا دل کہاں ہے، ذرا اللہ کے لیے سوچ لو۔ ایک آیت ایک زندگی بدل رہی ہے، سینکڑوں آیتیں ہم نے سنی ہے، اللہ ہمیں بھی بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رمضان گزرنے سے پہلے پہلے اللہ ہمیں ایک نیک انسان بنائے، اور اس چیز کو زندگی بھر اللہ باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو نعمتیں ہم نے رمضان میں حاصل کی ہیں، سورہ حدید کی یہ 3 چیزیں ہیں جو میں نے تمہارے حوالے کی ہیں، اور بھی بہت ساری ہیں، مگر میرے نگاہ سے یہ مجھے ذرا زیادہ اہم لگا، میں نے کہہ دیا۔ اس کے بعد سورہ مجادلہ ہے۔ کون سی سورت؟ میں جب پڑھ رہا تھا میرے دل کو لگ گئی ہے، ہمیشہ لگتی ہیں، قرآن کی کوئی آیتیں دل کو لگ جاتی ہیں۔ پہلی آیت میں نے پڑھ کر درس شروع کیا، آپ میں سے کتنوں کو سمجھ میں آتی دیکھیں گے۔ مجادلہ کا اردو معنی جانتے ہیں کیا ہے؟ اس سورت میں 20 پر 2 آیتیں ہیں، مدنی سورت ہے جی، آپس میں جھگڑا کرنا۔ سورت اس جھگڑے کی نام کی ہے، چلو شروع کریں گے۔
شکایت کرنا. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. صحیح کہا سعید بھائی نے. جی 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 ہاں. مجادلہ کا جو معنی بتایا گیا ہے، غور سے سنو. بحث و تکرار. کیا معنی؟ بحث و تکرار. اس میں ایک اور معنی ہے، دلیل کے ساتھ گفتگو کرنا. کیا معنی؟ بغیر دلیل کے نہیں. ایک ہائی کورٹ کے وکیل صاحب ایک مرتبہ وکیل بھی ہیں، ایک بڑی درگاہ کے مجاور بھی، دونوں ہیں. وہ نام چھوڑ کے باقی سب ایڈریس دے رہا ہوں آپ کو. میرے ساتھ گفتگو ہو گئی. اللہ کا فضل و کرم، اس وقت اللہ نے دماغ میں دلیلیں ڈالا. میں نے ان کے سامنے دلیل رکھی، یہ ہے یہ ہے یہ ہے، قبر پرستی حرام ہے، فلاں فلاں. انہوں نے میرے سامنے ایک بات رکھی، میرے پاس دلیل چھوڑ کر سب کچھ ہے. میں بولا تم کون سے ایڈوکیٹ ہو، تمہارے پاس دلیل نہیں ہے اور تم بات کر رہے ہو. دلیل چھوڑ کر سب کچھ ہے. اللہ کا شکر، کروڑوں شکر اللہ کا. ہم لوگ جو قرآن و حدیث پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے سامنے دلیل آتی ہے، ہم اس دن ہمارا کام چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہمارا مسلک آج سے ہے، یہ ہمارا ماننا ہے، یہ ہمارا ماننا ہے. مجادلہ کا اردو معنی کیا ہے؟ ابھی تو بولو. دلیل سے گفتگو کرنا، سامنے والے سے بات کرو مگر دلیل کے ساتھ. وجادلہم باللتی ہی احسن. سورہ نحل میں بھی اللہ پاک نے فرمایا. اب آگے سنو، کون اللہ کے نبی سے بات نہیں کر رہی تھی؟ تکرار. نبی کچھ بول رہے تھے، وہ کچھ بول رہی تھی، نبی کچھ بول رہے تھے، وہ کچھ بول رہی تھی. ان کے تعلق سے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ نے کچھ کہا. یہ بات انشاءاللہ آپ کے دل کو لگے گی. یہ بات، جی ہاں، قد سمع اللہ، ترجمہ ایک آیت کا، یقیناً اللہ نے سن لیا. قد سمع اللہ قول التی، اس عورت کی بات، التی تجادلک فی زوجہا، جو عورت اپنے شوہر کے بارے میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بحث کر رہی تھی، آپ سے بات کر رہی تھی. وتشتکی الی اللہ، آپ سے بات بھی کر رہی ہے اور اللہ کے دربار میں شکایت بھی کر رہی ہے. دونوں چیزیں کر رہی ہے، آپ سے بحث بھی چل رہی ہے، بات بھی چل رہی ہے. وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دونوں کی گفتگو، سوال و جواب، میں نے اسے نوٹ کیا. تمہارے دونوں کا، آپ وہ سوال کر رہی ہے، آپ جواب دے رہے ہیں، یہ دونوں کے سوال و جواب اللہ سن رہا ہے. اب یہ آیت میرے ساتھ پڑھنا، جملہ آخر کا، ان اللہ سمیع بصیر. اردو معنی بھی تمہارے سے چاہیے. پورے جوابات یہیں سے آ رہے ہیں، سامنے سے. ماشاءاللہ، بارک اللہ. ادھر سے بھی ایک جواب، ان اللہ سمیع بصیر. اچھا، اور ایک بات بھی بتاتا ہوں آپ سے. عورتوں سے بڑی شکایت ہے، آپ خالی انعامات مردوں کو رکھے ہیں. اور اچھا، آن لائن والوں کی بھی شکایت ہے. ان کو کیسا انعام دینا بھیا؟ ہمیں آن لائن والوں کو، بسم اللہ. سعید بھائی بول رہے ہیں، ہم آن لائن والوں کو آن لائن کرتے ہیں. ماشاء اللہ، آپ خراب کر ڈالے ان کو. اب آن لائن والے چھوڑتے نہیں ہم. جی، واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تعالیٰ تمہارے دونوں کی گفتگو کو سن رہا ہے. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا ہے. ٹھیک ہے. یہ اصل کن کے بارے میں ہے؟ ایک عورت ہے، ان کا نام خولہ بنت مالک ابن ثعلبہ. پورا نام کیسا ہے؟ خولہ. مشہور ہیں خولہ بنت ثعلبہ سے، خولہ بنت مالک ابن ثعلبہ. یہ ایک عورت ہیں، میاں بیوی میں آپس میں کچھ بات چیت ہوئی. سنو غور سے. اس زمانے میں، اللہ کے نبی کے زمانے میں، بلکہ دور جاہلیت میں ایک چیز ہوتی تھی، زہار. کیا چیز؟ نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. زہار کیا ہوتی تھی؟ زہار، زہار زہر نہیں، زہار. زہار کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں پیٹ کو ظہر بولتے ہیں. انت علیہ کظہر امی. آدمی اگر عورت کو چھوڑنا چاہتا نا، یہ جملہ بول دیتا، تو میرے لیے میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے. طلاق کے برابر جملہ یہ. اگر یہ جملہ وہ زمانے میں بول دیتا تو طلاق الگ ہو جاتی، میاں بیوی الگ ہو جاتے. انہوں نے کہہ دیا، ان کے شوہر نے یہ جملہ ان سے، اوس بن الصامت نام شوہر کا. کیا نام؟ زور سے. اوس. میں ہمیشہ بولتا ہوں اچھے اچھے نام لکھ کو رکھو.
ملتے نہیں نام جلدی، اور کبھی بھی ڈیلیوری ہوتی ہے 12 بجے 2 بجے، جی فون کر کو شیخ ایک نام دو. اچھا اب تو نہیں ہے وہ سلسلہ الحمدللہ. شوہر کا نام کیا ہے؟ اوس بن صامت رضی اللہ عنہ. انہوں نے غصے میں بول دیا تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے. اب الگ ہونا نا دونوں. وہ عورت بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہمارے نبی کے پاس آئے اور اچھے اچھے جملے حدیث میں ہیں. میری جوانی تھی ختم ہو گئی اللہ کے نبی، اب میں بوڑھی بھی ہو گئی ہوں، میری خوبصورتی بھی ختم ہو گئی ہے، اس عمر میں میرے شوہر نے مجھے زہار دے دیا، اب میں جاؤں کدھر، میرا کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں بول رہے. جی آپ توقف کیے، خاموش بیٹھے ہیں، اس لیے کہ اس دور میں یہ طلاق کے برابر ہے. پریشان ہے عورت، بار بار نبی سے بات کر رہی ہے، اللہ کے نبی کچھ نہیں بول رہے ہیں، ساتھ میں اللہ سے دعا بھی کر رہی ہے، اے اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر میں الگ ہو جاؤں گی بچوں کا کیا ہوگا؟ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ. اب آگے بخاری کی حدیث سننا، بڑی اچھی حدیث ہے. کمرہ ہے حضرت عائشہ کا. یہ بات چیت کہاں چل رہی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کمرے میں. دل کو لگے گی بات آپ کو یہ. قالت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، بخاری میں حدیث ہے، ترمذی میں حدیث ہے، الحمدللہ الذی وسع سمعہ الاصوات. کتنا اچھا جملہ معلوم. ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کا سننا تمام آوازوں کو گھیرے ہوئے ہے. نہیں سمجھ میں آیا جملہ آپ کو یہ؟ سچ بولو، آیا سمجھ میں یہ حضرت عائشہ کا جملہ؟ صحیح بولو، آیا؟ نہیں آیا نا؟ مجھے معلوم ہے میں کہاں درس دے رہا ہوں، میرے سامنے کے لوگ کون ہیں، میجورٹی میرے سامنے، مجھے معلوم ہے. ایک بار اور بولتا ہوں، الحمدللہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے. الحمدللہ الذی وسع سمعہ الاصوات، وسع سمعہ الاصوات، جس کا سننا دنیا کی ساری آوازوں کو گھیرے ہوئے ہے. جی آگے اور سمجھ میں آئے گا، 2 بار میں نے کیا. جی اس کے بعد لقد جاءت المجادلہ، ایک عورت میرے گھر آئی اور وہ مجادلہ کر رہی ہے، تکرار کر رہی ہے، بحث کر رہی ہے، الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلمہ، اور وہ اللہ کے نبی سے بات کر رہی ہے. ایک روم میں بیٹھے ہیں، میں روم کے کنارے بیٹھی ہوں، ایک دوسرے کنارے وہ عورت نبی سے بات کر رہی ہے. وَأَنَا فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ، جملہ ہے میں گھر کے کنارے بیٹھی ہوں. ما اسمع، مجھے سنائی نہیں دے رہا ہے یہ دونوں کیا بات کر رہے ہیں، مجھے سنائی نہیں دے رہا ہے یہ دونوں کیا بات کر رہے ہیں، مگر اللہ نے سن لیا اسے، اور سن کر اللہ نے قرآن اتارا. فَأَنزَلَ اللَّهُ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ، یقیناً اللہ نے سن لیا اس عورت کی گفتگو کو. کتنی بڑی بات ہے یہ میرے بھائیوں، کتنی بڑی بات. سمجھنے والوں کے لیے جتنی ہم پکار لگا رہے ہیں اس دنیا میں، جتنے لوگ اللہ کو پکار رہے ہیں، جتنی دعائیں چل رہی ہیں، جتنی فریادیں چل رہی ہیں، اس حدیث کی روشنی میں آپ مان کے چلیے ہر دعا کو اللہ سن رہا ہے. اس دنیا میں جتنی آوازیں چل رہی ہیں، کوئی بھی عورت کوئی بھی مرد، اللہ میری دعا سنتا کیا؟ کیا جملہ بھائی؟ آپ یہ حدیث سن لیے جنا، اللہ کے لیے اس پہ غور کیجئے. اللہ یقیناً سب کی سنتا ہے، سب کی سنتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے خولہ بنت ثعلبہ ان کو سنا ہے، یہ راتیں ہیں میرے بھائی، آپ سے میری گزارش ہے اللہ ضرور سنے گا. اللہ سے دعا کیجئے، انشاءاللہ کریں گے. اللہ سے دعا کیجئے، گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگیے، اللہ ضرور سنے گا. اور میں یہ سننے کے تعلق سے 1-2 باتیں بول دیتا ہوں. آپ جانتے ہیں رات ہے، موقع ہے، اس لیے بتا رہا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ حی کریم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرم آتی ہے. اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے. کیوں شرم آتی ہے؟ سب بول سکتے ہیں آپ. کیوں شرم آتی ہے اللہ کو؟ وہ اس کے لائق ہے، اس کی صفت ہے، اس کے لائق ہے. اللہ کو شرم آتی ہے. یستحیی، جب اس کا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور کچھ مانگتا ہے، اسے خالی لوٹاتے ہوئے اللہ کو شرم آتی ہے. یقین رکھ کر دعا مانگو، اللہ سن رہا ہے میری دعا کو، اللہ میری دعا کو سن رہا ہے. اور اللہ کے رسول سے صحابہ نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، دعا قبول ہونے کا سب سے بہترین ٹائم کون سا ہے؟ جی عصر، مغرب. جی جی جمعہ کے دن عصر مغرب. جی بھائی مانگو نا، مانگو تو پرابلم سالو ہوں گے نا. اس سال ہمارے پاس
اللہ کا فضل و کرم ہوا, بنگلور میں مسجد نبوی کے مؤذن آئے پیر کا علاج کرانے کے لیے. اتفاق سے ہمیں فون کیا گیا مسجد نبوی کے ابھی ہیں مؤذن, اذان دے رہے ہیں ابھی الحمدللہ, وہ آئے ہیں, انہوں ملنا چاہتے ہیں کچھ لوگوں سے. ہم لوگ 5-6 لوگ ان آفیشیل وزٹ, کچھ لوگ گئے ایک گھر میں لے کر گئے ان کو. ہم نے ان سے کہا نصیحت کرو, آسانی سے مسجد نبوی کے مؤذن ملتے نہیں نا. ہم نے ان سے کہا نصیحت کرو. انہوں نے ایک جملہ کہا, میں نے اپلیکیشن ڈالا مؤذن کے کام کے لیے مسجد نبوی میں, میں نے انتظار کیا 1 سال, نہیں آیا میرا نام. 2 سال, 3 سال, میں دعا کرتا رہا, آئے گا ایک دن. 22 سال میں نے دعا کیا. کتنا 22 سال کے بعد ایک دن مجھے کال آیا, فون آ رہا ہے, تمہارا انتخاب بحیثیت مؤذن ہو چکا ہے, آپ آج سے مسجد نبوی کے مؤذن ہیں. مانگیے اللہ سے, مانگتے رہیے اللہ سے. میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, اس وقت تک اللہ دعا قبول کرتا ہے جب تک کہ استعجال نہ ہو. کیا جملہ, زور سے کیا بھائی, استعجال بولے تو جلدی, صحیح کریکٹ ترجمہ, اردو میں معنی کریکٹ. نبی نے کچھ اور کہا, اللہ کے رسول نے کچھ اور سمجھایا. دعا اس وقت تک اللہ قبول کرتا ہے جب تک کہ دعا میں استعجال نہ ہو. کیا معنی ہے استعجال کا؟ خولہ بنت ثعلبہ کا تو قصہ سن لیا آپ نے, اللہ نے آیتیں اتاری, ان کا مسئلہ حل کر دیا. میرے تمہارے لیے پیغام کیا ہے, استعجال کا معنی کیا ہے؟ جی ہاں مولوی صاحب 6 سال ہو گئے, مولوی صاحب بچے نہیں ہیں. جی 22 سال دعا مانگے تو مؤذن کا کام ملا ہے. 80 سال سے زیادہ دعا مانگے, ابراہیم کو بچے ہوئے علیہ الصلوۃ والتسلیم. تمہارے 6 سال بڑے ہیں, تمہارے 5 سال بڑے ہیں, اگر اولاد نہیں ہو رہی ہے مانگتے رہیے, مانگتے رہیے, مانگتے رہیے. میں نے گزشتہ بار کہا, آج دوبارہ کہہ رہا ہوں, عرب کے جو علماء ہیں ان کی تقریریں سننے کی میں کبھی کبھی کوشش کرتا ہوں. ان کی تقریروں کا ایک جملہ بڑا اچھا ہے, میں نے پہلے بھی بولا, آج دوبارہ بول رہا ہوں. بولا ہے بتا دو, ہاں آگے نکل جاتا ہوں. ماں باپ کبھی ناراض ہو کر بچوں کو گھر کے باہر ڈھکل دیتے, نہیں بولا, نہیں پرسوں ہی بولا. تاخیرات میں بولا یا جفت رات میں بولا؟ جی تاخیرات میں, جفت رات میں. جی ہمارے کسی کے ساتھ ہوا ایسا, ماں باپ ناراض ہو کر چل رہے باہر کر کے ڈھکل دی؟ یہاں ہوا ہے. جی ہاں پرانے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے, ذرا لوگ چہرے ہو کر ہے. جی ماں باپ کبھی ڈھکل دیتے ہیں باہر, چلو باہر, نکل رہے باہر, ایسا بول دیتے ہیں. دل نہیں بولتا, وہ اندر سے دل کاٹتے رہتا ماں باپ کا. بچہ باہر ہے, جی رات ہے, بارش ہے, کبھی کبھی اندھیرا ہے, دروازہ مارتا ہے, کھولو ماں, نہیں رے چل باہر جا. باپ بھی نہیں مانتا. ہاں یہ بھی معلوم کر لیجیے, یہ لوگ بھی کھانا نہیں کھاتے اندر, ماں باپ بھی کھانا نہیں کھاتے. میرا بچہ باہر کھڑا ہے, انتظار میں رہتے ہیں, نہیں کھاتے. بچہ مارتا ہے, کبھی 1 گھنٹہ, کبھی 2 گھنٹے. ایک ایسا وقت آتا ہے مارتے مارتے رحم آ جاتا ہے, ماں اٹھ کے اغل کھول دیتی ہے. سعودیہ کے بڑے بڑے علماء کہتے ہیں, مانگو اللہ سے, اتنا مانگو, اتنا مانگو, اتنا مانگو, اللہ کو رحم آ جائے اور اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے. اللہ ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. استعجال کا معنی بتا دیتا ہوں, پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. جی میرے نبی نے کہا, میں بول دیتا ہوں, وقت بہت زیادہ ہے, ہمارے پاس بولنے کا وقت کم ہے. استعجال کا معنی ہے ایک بندہ دعا کرتا ہے, نبی نے کہا دعا کرتے کرتے فیتحسر, یہ جملہ ہے, مایوس ہو جاتا ہے. ہاں بھئی 2 سال سے منگرو نہیں ہو رہا ہے, 2-3 سال سے منگرو نہیں ہو رہا ہے, مایوس ہو کر وہ چھوڑ دیتا ہے. میرے نبی نے کہا یہ نہیں ہونا ہے دعا میں, کبھی نہیں ہونا اس دعا کے اندر. جی ہاں میں اگر بولوں صرف دعا پہ میں نکل جاؤں گا, ایک جملہ ضرور کہوں گا. میں نے سوال کیا, وہ جواب دے کر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. دعا قبول ہونے کا سب سے اچھا ٹائم کون سا ہے, سب سے بہتر ٹائم؟ جی ہاں بات کرتے ہیں, 1 گھنٹہ تقریباً ہمارا ہو چکا ہے. جی یہ جو رات کا سحری کا ٹائم ہے, دیکھو اسے نبی نے جو جملہ کہا, جوف اللیل الآخر, رات کے آخری حصہ. سوچ کے دیکھو, رات کو 3 حصوں میں بانٹو. 6:30 بجے 6:31 کو ہم افطاری کر رہے ہیں, اور ہماری سحری جو ختم ہو رہی ہے 5:17 کو ختم ہو رہی ہے. اس کو 3 حصوں میں بانٹو. آخری حصہ کب آئے گا؟ کہاں سے شروع ہوگا آخری حصہ؟
تمہارے مطلب کی بات بول رہا ہوں. کہاں سے شروع ہوگا آخری حصہ؟ اللہ اکبر. جی 3 بجے 4 بجے بولو 3:30 بجے. کیسا بھائی؟ کوئی تو سمجھائے. اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. جی 6:30 سے شروع کرنا، رات کو بانٹنا. رات شروع ہو گئی اور صبح میں 5:17 تک بانٹنا اسے. 2 بجے سے شروع ہو جائے گا ٹائم. آپ 2 بجے تراویح میں ہو، اللہ اکبر، تہجد میں ہو، ٹائم بھی اچھا ہے، اس کے سجدے میں ہو، اور لیلۃ القدر بھی ہو. لیلۃ القدر بھی، تہجد بھی، سحری کا بھی ٹائم ہو. اس میں اگر آپ مانگیں اللہ کیوں نہیں قبول کرے گا جی؟ اس سے بہتر، اس سے زیادہ قیمتی ٹائم تمہارے پاس نہیں ہے. میں نہیں بول رہا ہوں یہ لیلۃ القدر ہے، ایک امکان ہو سکتا ہے، ایک امکان ہو سکتا ہے. ایک ایک لمحہ ضائع مت کرو، اس میں دعاؤں میں گزارو انشاءاللہ تعالی. ہر چیز کے لیے دعا کرو. ٹھیک ہے؟ پورا سارا پارا میرے پاس ہے مجادلہ کا، ایک میں نے تمہارے سامنے بیان کیا ہے. اس کے بعد سورہ حشر جو مجھے ڈیٹ آپ کے سامنے دکھانی ہے نا، سورہ حشر ایک جملہ بول دیتا ہوں، اس کے بعد آگے چلیں گے انشاءاللہ جتنا ممکن ہو اتنا. کیا بولتے بھائی؟ انشاءاللہ. 1 گھنٹے سے بیٹھے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ. جی کون زیادہ محنت کر رہے ہیں، آپ یا میں؟ جی بولو نا، کون؟ نہیں بولنے والے کو کیا بولتے رہتا ہوں میں. یقین مانو میں بھی تراویح سنایا، 14 سال کنٹینیو سنایا. تراویح سنانے والے کو تکلیف کم ہوتی ہے، میری اپنی بات بول رہا ہوں. پیچھے کھڑنے والے کو زیادہ ہوتی ہے. جی پیچھے کھڑنے والے کو زیادہ ہوتی ہے. میں کوشش کر رہا ہوں آپ بھی جو بیٹھے ماشاءاللہ لگ کے، جی میں دیکھ رہا ہوں آرام سے بھی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، لگ کے بیٹھے ہیں. 1 گھنٹے سے بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ تمہارے بیٹھنے کو قبول فرمائے ماشاءاللہ. اور کچھ وہ چہرے بھی دیکھ رہا ہوں سخت نیند میں ہیں، کام کیے ہوں گے، صبح میں مصروف رہے ہوں گے، تکلیف رہی ہوگی، پھر بھی درس میں بیٹھ کے سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بیٹھنے کو قبول فرمائے. سورہ حشر ہے، یہ ڈیٹ کے بارے میں ہے. جی اگر میں شروع کروں گا اس میں نکلے گا ٹائم، مگر میں بولوں گا. حشر بولتے جمع کرنے کو. کس کو؟ جمع کرنے کو. قرآن کی آیت، ترجمہ، اس کے بعد ایک ڈیٹ، آگے نکلیں گے ٹائم رہا تو انشاءاللہ. آیت ایسی ہے قرآن کی، هو الذی، وہی اللہ، الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، جس نے اہل کتاب کے کافروں کو باہر نکالا. سمجھ میں آ رہا ہے سمجھ میں؟ نہیں آیا؟ نہیں تو میں اسے چھوڑ کے میں آگے بڑھتا ہوں. دوسرے مضامین ہیں، سورہ صف ہے، سورہ جمعہ ہے، سورہ تغابن، سورہ طلاق ہے. سب سے بڑھ کر کون سی؟ سورہ طلاق ہے، سورہ تحریم ہے. یہ چھوڑ کے آگے بڑھ کر میں طلاق پر بات کروں؟ جی بولو. یا تو اسی پہ ہے تو ٹائم اس میں ہو جائے گا، میں تمہیں اختیار دیتا ہوں. صف ہے، ممتحنہ ہے، جی ہاں بہت سارے مضامین ہیں. اور اس میں یہ بھی مضمون ہے آج کی نماز تراویح میں. اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے نبی بہت بھوک لگی ہے. یہی جملہ صحیح ہے، بھوک لگی نہیں ہے. کیا بولے؟ بہت زیادہ. صابنی الجہد، اللہ کے نبی بہت زیادہ بھوک لگی ہے. نبی نے کہا جاؤ پورے گھروں میں پوچھے اپنے، کیا تو بھی کھانے ہیں کیا؟ جی سارے گھروں سے ایک ہی بات آئی، کچھ بھی کھانے نہیں ہے. اللہ کے نبی نے پھر صحابہ سے پوچھا کوئی ہے کیا بھائی، ان کو کھانا کھلا دو، آج مہمان بنا دو. وہ آیت بھی ہے آج نماز تراویح میں. ایک صحابی گئے، میں بناتا ہوں مہمان. سبحان اللہ. ان کو لے کر گھر گئے، جا کر بیوی سے کہا، ہے نہیں جانتے نہیں، بچپن سے سنے ہم لوگ، سنے نہیں؟ بیوی سے کہے کیا جملہ بولے معلوم؟ یہ مہمان رسول ہے. کیا بولے؟ ھذا ضیف الرسول، ھذا ضیف الرسول. میں نے پوری حدیث نوٹ کی، یہ مہمان رسول ہے، جو بھی گھر میں ہے لے کر آؤ. یہی جملہ ہے، کوئی چیز گھر میں مت رکھو، جو بھی ہے گھر میں لے کر آؤ. اللہ اکبر. بیوی نے جملہ دیا کچھ نہیں ہے، جواب آیا قوت الصبیہ. یہ عربی کا جملہ ہے، بچوں کا کھانا چھوڑ کر تمہارا میرا کھانا بھی نہیں ہے. بچوں کا کھانا ہے، وہ بھی رات کا کھانا. اور صحابی نے اس بیوی سے کہا نومیہم، سلا دو بچوں کو، بھوکا سلا دو. وطفی السراج، چراغ بجھا دو. بھوکا سلا دو، چراغ بجھا دو. میں سامنے بیٹھ کر مہمان کے ساتھ کھانے کی ایکٹنگ کروں گا. جو بھی کھانا بچوں کا ہے مہمان کو کھلا دو. اس لیے کہ وہ مہمان کس کا ہے؟ اللہ کے رسول کا ہے. دوسری رکعت میں آیت میں نہیں تیسری یا چوتھی رکعت میں ملے گی.
اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے قرآن کی آیت اتاری، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، ان کو ضرورت رہنے کے باوجود اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، آج وہ آیت ہے جی۔ وقت تو ہو چکا، کسی ایک پر بھائی بولیں، ڈیٹ پر نہیں ہو پائے گا، معاف کیجئے گا مجھے انشاءاللہ۔ طلاق پر میں ایک جملہ بولنا ضرور چاہوں گا، ہو سکے تو وقت رہا تو آگے بڑھتے ہیں، ورنہ دعا کر کے ختم کر لیتے ہیں۔ کس پر؟ طلاق پر میں بہت اہمیت کے ساتھ اس چیز کو میں نے نوٹ کرنے کی کوشش کی ہے، طلاق کے بارے میں۔ طلاق کیا ہے؟ پہلے بس ایک آیت سن لیں انشاءاللہ، اس سے جڑی ہوئی 2 باتیں اور درس ختم کر لیتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ سینکڑوں مسئلے، بھائی ٹھیک ہے نہیں ہے، کچھ تو بولو۔ کل کون کی ایک بچہ مل کو بولے 2 گھنٹے بولنا تمہیں کر، جی ہاں کتنے 2 گھنٹے بولنا بول کر، میں میرے سامنے دیکھ رہا ہوں جی، میاں بیوی ارے میں آ کو، کیا جملہ، ارے میں آ کو طلاق بہت جلدی لیتے ہیں۔ ہمارے بچیاں پڑھ کر ہے نا، زیادہ پڑھ لیاں ہمارے بچیاں۔ حضرت عمر بولا کرتے تھے، حضرت عمر، ہر رشتہ محبت سے نہیں چلتا، کچھ رشتے برداشت سے چلتے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ہر رشتہ محبت سے نہیں چلتا، برداشت چاہیے، یہ برداشت آج نہیں ہے۔ بچیاں بہت پڑھ لی ہیں، بولتے نہیں، آئی ڈونٹ کیئر، مجھے نہیں چاہیے، 4 بچے ہوں 2 بچے ہوں، بچے جائیں کہیں بھی، فوراً طلاق کیا ہے؟ پہلے قرآن کی آیت، پوری سورہ طلاق ہے۔ اور یہ بھی مسئلہ، طلاق دینے کے بعد دوسرے دن صبح میں عقل ٹھکانے کو آ جاتی ہے، غلط کر ڈالا، میں غلطی کر ڈالا۔ اب ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اس کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ راستہ ایک ہے، ساری دنیا مذاق اڑا رہی ہے، راستہ یہ ہے کہ کسی اور سے نکاح ہو، وہ اپنی مرضی سے چھوڑے تو پھر اس سے نکاح ہو۔ چہرہ نہیں دکھاتے ہم لوگ، کسی اور سے نکاح کہاں سے ہوگا جی؟ یہی ایک راستہ لوگ دیتے ہیں تمہارے سامنے۔ آج 2-3 منٹ میں یہ مسئلے کو حل کر کے اٹھو یہاں سے انشاءاللہ۔ میں اپنی ایک بات بھی نہیں بولوں گا، قرآن پڑھ، یا ایھا النبی، یا ایھا النبی، آخری رکعت سے پہلی رکعت یا آخری رکعت، اے نبی، اذا طلقتم النساء، جب تم طلاق دو عورتوں کو، طلاق دینے کا طریقہ دیکھو کیسا طلاق دینا، اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ، تو تم عدت کے شروع میں طلاق دو۔ یہ سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو، اور انشاءاللہ کبھی یہ ضرورت محسوس بھی نہ ہو آپ کو انشاءاللہ، مگر قرآن کی آیت ہے اس لیے ذرا دماغ میں لا لو۔ عدت کے شروع میں اور عدت کو گن کے رکھو، یہاں تک ایک بات ہو گئی۔ واتقوا اللہ ربکم، طلاق میں اللہ سے ڈرو، بات ٹھیک ہے۔ آگے کا جملہ، لا تخرجوہن من بیوتہن، طلاق کے بعد بیوی جسے طلاق دے کر ہیں گھر سے باہر مت نکالو، گھر میں رکھو۔ کون کرتا عمل دیکھیں گے۔ لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن، وہ بھی باہر نہیں جانا، گھر میں ہی رہنا، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، اگر اس سے کوئی بڑی غلطی ہو گئی عورت سے، یا پھر بڑے لڑائیاں ہو گئی، تب آپ اسے بھیج سکتے ہیں، بصورت دیگر نہیں۔ آگے، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کے حدود ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے حدود، اور جو اللہ کے بتائے ہوئے حدود سے آگے بڑھے گا اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔ آخری جملہ، ہر اہم جملہ میں آپ سے پڑھاتا ہوں، طلاق کے مسئلے میں آخری جملہ سب سے اہم، سب پڑھیں گے میرے ساتھ آپ انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ لا تدری، قرآن کا جملہ، لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، یہ اس لیے گھر میں رہنا ہے، تم نہیں جانتے ہو اللہ کے نبی، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کر دے، یہ گھر میں رہے گی تو ملنے کے راستے زیادہ آسان ہو جائیں۔ آج کی نماز تراویح کی آیت کریمہ ہے، میں ایک چھوٹے جملے تمہارے سامنے بولتا ہوں۔ طلاق ناگزیر حالات کا علاج ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ کیا جملہ ہے؟ اردو بولا ہوں، اردو سمجھ میں نہیں آئے گی تمہاری۔ طلاق بولو، ناگزیر حالات کا علاج ہے، نہیں سمجھ میں آئی؟ نہیں، ہرگز نہیں ہو رہا ہے مل کے رہیں گے تو جان سے مار دے گا یہ سے، بہت کوشش کر کے دیکھ لیے، اسے بولتے ہیں ناگزیر حالات۔
اس کے لیے اللہ نے ایک آپشن دیا, ٹھیک ہے آپ دونوں الگ الگ ہو جاؤ, الگ الگ ہو جاؤ. یہ ناگزیر حالات کا یہ ہے, نہ کہ بچوں کی زندگی برباد کرنا اور لوگوں کے لیے مذاق بننا, اس کے لیے طلاق نہیں ہے, پہلی چیز. دوسری چیز, قرآن مجید یہ کہتا ہے 2 مرتبہ طلاق ہے. کتنی بار؟ نہیں, آپ کو نیند آ گئی ہے. کتنی بار؟ 2 طلاق نہیں, 2 مرتبہ طلاق ہے. یہ جملے کو اور ایک بار بولو, 2 طلاق نہیں ہے قرآن میں, 2 مرتبہ. ایک بار طلاق دیا, احساس ہو گیا, چاہے 1 بار 2 بار پکارا ہو, 10 بار پکارا ہو, قرآن کے مطابق 1 مرتبہ ہوا. آپ 1 مرتبہ کتنا بھی کھائیں, 10 آئٹم کھائیں, 1 مرتبہ ہی کھائیں نا جی. مرتبہ کا جملہ ہے قرآن مجید کے اندر. اگر اسے احساس ہو گیا 2 دن میں 3 دن میں میرے سے غلطی ہو گئی ہے, وہ رجوع کر لے. وہ کیا کرے؟ کیا کرے؟ رجوع کر لے. کوئی حرج نہیں ہے. انسان سے غلطی ہوتی ہے, 90 پر 9 لوگوں کو مارنے والے کے لیے توبہ ہے, جلد بازی کرنے والے کے لیے رستہ کھلا ہوا ہے, رجوع کر لے. وہ یہاں بہت سارے لوگ ہیں, نہیں 3 بول ڈالے ہوگا. کہاں سے جی ہوگا؟ کیسے ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوگا. اور علاج کیا بولتے ہیں؟ کسی نہیں. یہ طریقہ نہیں ہے. اگر اس نے بول بھی دیا ہے, اسلام کا قانون یہ, جتنے سن رہے ہیں سب سے میری گزارش ہے, اور آپ کو بول دوں, شہر بنگلور کے, یہ آخری بات ہوگی انشاءاللہ میں, شہر بنگلور کے ایک بہت بڑے عالم, ہمارے مسلک کے نہیں, ان کے بیٹے نے ان بہو کو طلاق پکار دیا. انہوں نے کیا کہا, تو کہاں گیا تو بھی مسئلے کا حل نہیں نکلتا تجھے, تو سیدھا 4 مینار کو جا, وہاں تیرے مسئلے کا حل نکل جائے گا. میرا نام لے کر بول عبد المتین صاحب کو, وہ تیرا مسئلے کا حل نکالیں گے. میں نام نہیں لے رہا ہوں, انہوں نام لے رہے ہیں, نام مت لو, نام مت لو انشاءاللہ. جی ہاں, مسئلے کے حل نکلیں گے تمہارے. آدمی غصے میں کبھی کر دیتا ہے, ہاں وہ دوسری شادی وہ الگ ہے, وہ مسئلہ یہاں ڈسکس کرنے کا مسئلہ نہیں ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں, اللہ تبارک, میں جانتا ہوں تمہاری پیاس ہے, آپ اور بھی سننا چاہتے ہیں, یہ اللہ کا کلام ہے, اس میں کتنا بھی بولا جائے نہ کافی ہے. میں جانتا ہوں اس بات کو, وقت بھی ایک چیز ہے, اور آپ کو تھوڑی دیر کے بعد قیام اللیل کے لیے انشاءاللہ کھڑا ہونا ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں, اللہ تبارک و تعالی, جی اللہ تبارک و تعالی, جی مجھے اشارہ کیا جا رہا ہے, ایک اعلان آپ بھول جا رہے ہیں مولوی صاحب. جی نہیں بھولوں گا بھائی, اللہ کا یہ گھر آپ دیکھ رہے ہیں, الحمدللہ بہت بہترین گھر شہر بنگلور میں بننے جا رہا ہے, الحمدللہ بن چکا ہے. ایک بار اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں, لاکھوں کی ضرورت اور ہے اس گھر کو مکمل کرنے میں, اور یہ رمضان کے مہینے بہترین اوقات ہیں. آپ سے میری گزارش ہے, آن لائن سننے والوں سے بھی میری گزارش ہے, آپ مسجد رحمانی کے لیے آپ جو کر سکتے ہیں کیجیے. آپ چیزیں دلا سکتے ہیں, چیزیں دلائیے. آپ پیسہ دے سکتے ہیں, پیسہ دیجیے. اللہ سے دعا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کی برکتوں کو, اللہ ہمیں رحمتوں کو اللہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک چھوٹا اعلان, بیٹھ جائے. نماز کی 9 شرطیں, 14 ارکان, 8 واجبات, یہاں پر زیرکس ہیں, جسے چاہیں وہ آ کے لے جا سکتے ہیں انشاءاللہ. اس میں حکم بھی ہے, انگریزی میں ہے, اردو میں ہے, عربی میں بھی ہے. کیا بھائی؟ عربی میں نہیں ہے, انگریزی میں اور اردو میں, دونوں زبانوں میں ہے. جو بھائیوں نے محنت کی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے. نماز کی 9 شرطیں, 14 ارکان اور 8 واجبات, اور مستحبات بھی ہیں اس میں. ہاں میں ایک چیز بولتا ہوں, اگلے تاخیرات میں جو یہ پورے یاد کر کے آئیں گے انشاءاللہ ان کو انعام دیں گے. اب یہ مت پوچھو کیا دیں گے بول کر, انشاءاللہ 100 لوگ بھی آئیں گے تو بھی دیں گے انشاءاللہ. اگلی تاخیرات میں جو 9 شرطیں, 14 ارکان, 8 واجبات اور مستحبات یاد کر کے آئیں گے انشاءاللہ تعالی, ان کو ہم انعام دیں گے. آن لائن والوں کے لیے آپ شیئر کر دیجئے, آن لائن میں اس کو لے لیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے ہر عمل میں اخلاص عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے جو ہمارے بزرگان دین جو مر چکے ہیں, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ہمارے رشتہ دار جو مر چکے ہیں, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ جنت الفردوس میں انہیں جگہ عطا فرمائے. اللہ قبر کے اندر اللہ انہیں ٹھنڈک عطا فرمائے. ان کی جہاں تک نگاہ جا رہی ہے قبر کو اللہ کشادہ فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. 10 کم سے کم 10, میں نے کہا پہلے بھی, کم سے کم 10 لوگوں نے جو کینسر کی مریضاں ہیں مجھ سے گزارش کی ہے, اللہ سب کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے.
ہر بیمار کو شفا دے، ہر مجبور کی مجبوری دور فرمائے، ہر پریشان حال انسان کی پریشانی دور فرمائے، ہر مقروض کے سر سے خرچ کے بوجھ کو دور فرمائے۔ اللہ نوجوانوں کے کاروباروں میں برکت عطا فرمائے، اللہ ہمارے نوجوانوں کو حلال روزیاں عطا فرمائے، اللہ ہمارے نوجوانوں کو اوپر والا ہاتھ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ذمہ داریاں اللہ نے ہمیں دی ہیں، اللہ وہ ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں باپ کی ذمہ داری، اولاد کی ذمہ داری، گھر بار کی ذمہ داری، مدارس اور مساجد کی ذمہ داری، اللہ ہر ذمہ داری کو اللہ ہمیں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر مسلمان کو اللہ توحید کی دولت عطا فرمائے۔ مانگو جی، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، خالی وہ یہ نہیں۔ اللہ ہر مسلمان کو، اللہ میرے ہر بھائی کو اللہ توحید کی دولت نصیب فرمائے، اللہ میرے ہر بھائی کو اتباع سنت کی دولت نصیب فرمائے، اللہ میرے ہر بھائی کو شرک سے بچائے، اللہ میرے ہر بھائی کو بدعات سے بچائے، قبر پرستی سے بچائے۔ اللہ ہم سب کو ایسے عمل کی توفیق دے، وہ عمل سے اللہ راضی ہو، وہ عمل نبی کے طریقے پر ہو، وہ عمل اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو۔ آمین وصلی اللہ علی النبی الکریم، آمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔